میں تمام کو گواہ بنا کر کے کلمہ پڑھتا ہوں پاک پرتم کلمہ مگر اتکن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان احمد رسول اللہ احمد رسول اللہ تم پر احمد رسول اللہ بس یتھے تم کلمہ پور تم عیسائی گئے کھڑا تو سنک میرے ہم یہ کہتے ہیں اے عیسائیو جس زمانے میں ہمارا نبی تھا اس زمانے کا تمہارا سب سے بڑا پادری اعلان کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نبی سچا نبی ہے، اور اس زمانے کا عیسائیوں کا سب سے بڑا بادشاہ اعلان کر رہا ہے میں اس نبی کے پاؤں کو دھوؤں گا، تم اگر اس نبی کو اب بھی ماننے کو تیار نہیں تو محروم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹھ سوت ہم اس ہراقل بادشاہ کے بعد جب خط پہنچا تو ایم اس کو جواب دینا ہے، خط کے جواب میں اس کو کچھ بولنا ہے کہ بکارا یہ تسلیم کرنا کیا میں نبی کو مانوں یا نہ مانوں۔ تو اس نے سوچا کہ جواب دینے سے پہلے آخ جواب دوتے ہیں دربار اس میں سے سوچتے ہیں دربار اس میں سے جواب دوتے ہیں سو دربار میں کیا جواب دوتے ہیں مجھے یقین تھا کہ نبی آنے والا ہے مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا۔ پھر کہا کہ تجشمت لقاءہ ولو وصلت عنده لغسلت عن قدمیہ، میں کوشش کروں گا اس نبی سے ملاقات کرنے کی، اگر میں وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں ان کے پاؤں کو دھوؤں گا۔ یہ کہت پوائنٹم دربار اسمس مگر اس کے بعد اس نے کیا کیا، یہ خط اس نے اس زمانے کے سب سے بڑے پادری کو بھیجا، اس زمانے کے عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم، اس کے پاس یہ خط بھیجا ہے، اس کا نام تھا زغاتر، یہ زغاتر ہے روم میں، اور یہ خط جب اس کو بھیجا ہے تو اس نے کہا دیکھو اس خط کا جواب مجھے بھیج دینا مگر یہاں بیت المقدس نہیں بھیجنا کیونکہ میں یہاں سے نکل چکا ہوں گا، میں دوسرے شہر میں ہوں گا، دوسرے شہر شونان ہمس، وہ آج بھی ہے ہمس میں ہوں گا۔ تو زغاتر کے بعد جب خط پہنچا اس خط زغاتر نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد پھر کہنے لگا یہ تو سچا نبی ہے، زغاتر کہتا ہے یہ سچا نبی ہے، کہ تم سوچنا عیسائی ہوں پادری، تو بہت سارے پادریوں کو جمع کیا اور جمع کرنے بعد کہا وجوہ سے لکو، میں تمہیں کہا کرتا تھا نبی آنے والا ہے، میں تمہیں کہا کرتا تھا نبی آنے والا ہے مگر کب آئے گا وہ پتہ نہیں، ہمارے پاس کتابوں میں جو اس کی علامتیں لکھی ہوئی ہیں اس نبی کا خط میرے پاس آ گیا اور میں اس نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ وون ٹائم پچاو اندر سلان کرن نہیں پالو لگی تھا اس دربار اس میں پچھونا، میں تمام کو گواہ بنا کر کے کلمہ پڑھتا ہوں پاک پرتم کلمہ مگر اتکن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان احمد رسول اللہ احمد رسول اللہ تم پر احمد رسول اللہ بس یتھے تم کلمہ پور تم عیسائی گئے کھڑا تو سنک میرے۔ ہم یہ کہتے ہیں اے عیسائیو جس زمانے میں ہمارا نبی تھا اس زمانے کا تمہارا سب سے بڑا پادری اعلان کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نبی سچا نبی ہے، اور اس زمانے کا عیسائیوں کا سب سے بڑا بادشاہ اعلان کر رہا ہے میں اس نبی کے پاؤں کو دھوؤں گا، تم اگر اس نبی کو اب بھی ماننے کو تیار نہیں تو محروم۔ ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں اب نہیں سناؤں گا، وہ دیر ہو جائے گی۔ تریم ہندوؤں کی کتاب ہے وید، کتاب مشہور لکھت، کرشن کے پاس ایک آدمی آیا، کرشن یا رام کے پاس، دو میں ایک، اس سے پوچھا سر یہ بتائیے پرمیشر تک پہنچنے کے لیے کتنے سٹپ پار ہونے ہیں، پرمیشر تم خدا ہے، پرمیشن تک پہنچنے کے لیے کتنے سٹپ چڑھنا ہوگا، 14 سٹپ چڑھنا پڑے گا۔ خوشوسفانہ 14 سٹپ کوئی آج تک چڑھ سکا ہے؟ تو جواب میں اس نے کہا کوئی نہیں چڑھ سکا۔ اس نے پوچھا آئندہ کوئی ایسا آنے والا ہے؟ دبن ہاں آئندہ ایک آنے والا ہے وہ 14 سٹپ اوپر چڑھ جائے گا۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا اس کا نام محمد ہے۔ اس نے کہا یہ کہاں ہوگا؟ اس نے کہا یہ پتھروں کی زمین میں ہوگا۔ سو ملک یہ صرف کہنے سے سو مکہ شریف، سمجھا پھر کہاں جائے گا؟ دبن وہ کھجوروں کی زمین میں چلا جائے گا، کھجوروں کی زمین مدینہ شریف ہے۔ پچھونا پھر کیا ہوگا؟ دبن پھر ہوگا یہ کہ اس کا نام کا ڈنکا سنسار میں بجے گا، مطلب وہ پوری کائنات میں اس کا نام پہنچے گا۔ ایشوسانہ پھر کیا ہوگا کہ جو اس کو مانے گا وہ سرگ میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ نرگ میں جائے گا، سرگ و جنت نرگ و جہنم، یہ تو انہوں نے کتابوں میں لکھی۔ محمد رسول اللہ خاتم النبیین، آخری نبی، سارے مذہبوں کی بنیادی کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ اب میں اس کو چیپٹر کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور اس وقت اب ہم میسیج ہے کہ ختم نبوت کا مطالبہ آج ہم سے کیا ہے؟ تو جواب ختم نبوت کا مطالبہ آج ہم سے یہ ہے
کہ اے مسلمانوں، اللہ نے تم کو اس نبی کے دین کے ساتھ جوڑا ہے جو خاتم النبیین، جس کا دین حق، جس کا دین محفوظ، اس کے دین میں کہیں ملاوٹ نہیں، اس کے دین میں کوئی خرد برد نہیں، اس کے علاوہ باقی تمام دین ادیان باطل ہیں، وہ غلط ہیں، ان میں کامیابیاں نہیں ہیں۔ اس لیے ایمان والو اپنے ایمان پر جمے رہنا، اس لیے ایمان والو اپنی نسلوں کو اپنی ایمان پر جمع رکھنا، ایسا نہ ہو خاتم النبیین کو چھوڑ کر تم کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔